اگر میں کہوں کہ اس پورے ٹاپک کو، جو آج کا ٹاپک ہے، اس کو میں ویٹیج دینا چاہوں، میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ کتنے پرسنٹ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو علی گڑھ، دیٹ از سر سید احمد خان، سو یہ 80% امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سر سید احمد خان اینڈ علی گڑھ۔ 2026 کے لیے اگر کوشچن آئے گا تو علی گڑھ پہ آئے گا، علی گڑھ نہ ہوا تو سر سید احمد خان۔ اگر سر سید احمد خان کا کوشچن نہ آئے تو شاہ ولی اللہ اس کے بعد آئے گا۔ آپ لوگوں نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں، جو میں جس طرح میں اسکول آف تھاٹس پڑھاتا ہوں، اسکول آف تھاٹس میں آپ لوگ لکھے شاباش اسپارس اپروچ۔ کون سا اپروچ؟ اسپارس اپروچ۔ اسپارس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سائنس میں یا پاکستان افیئرس میں یا پری پولیٹیشن میں اسپیشلی ریفارمسٹ آ جائے، تو ریفارمسٹ پہ جو اپروچ اپلائی کرنا ہے، ریفارمسٹ پہ اپروچ آپ لوگوں نے اسپارس اپلائی کرنا ہے، SPARCE۔ اسپارس کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی ریفارمسٹ ہے، خواہ وہ شاہ ولی اللہ ہو، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال، قائد اعظم، یا شیخ احمد سرہندی ہو، تو آپ لوگوں نے اسپارس کے بنیاد پہ سروسز بتانے ہیں، اور سروسز میں دا ویری فرسٹ ون از سوشل سروسز۔ سوشل کے بعد اس کے پولیٹیکل سروسز، پولیٹیکل کے بعد دا تھرڈ تھنگ از ایڈمنسٹریٹو سروسز، ایڈمنسٹریٹو کے بعد فورتھ ون از ریلیجیس سروسز، ریلیجیس سروسز، ریلیجیس کے بعد کلچرل سروسز، اینڈ دین ایجوکیشنل۔ شاباش، یہ آپ لوگوں کے پاس آ گئے کیا؟ اسپارس اپروچ۔ اگر میں بات کروں شاہ ولی اللہ کی، تو شاہ ولی اللہ کو کور کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کے سوشل سروسز کیا ہے، شاہ ولی اللہ کے پولیٹیکل سروسز کیا ہے، شاہ ولی اللہ کے کلچرل سروسز کیا ہے، شاہ ولی اللہ کے ریلیجیس اینڈ ایجوکیشنل سروسز کیا کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اسپارس اپروچ کے بنیاد پہ اچھے طریقے سے کور کرنا ہوگا۔ اگر شاہ ولی اللہ پہ کوشچن نہیں آتا، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال ہو یا شیخ احمد سرہندی ہو، تو فارمولہ سیم ہے، اپروچ سیم ہے، صرف ایک چیز ڈیفرنٹ ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ نے ریلیجیس کام زیادہ کیا ہے، لیٹریری زیادہ کیا ہے، تو اس نے پولیٹیکل کم کیا ہے ایز کمپیئر ٹو علامہ محمد اقبال یا قائد اعظم، جس نے پولیٹیکل سروسز زیادہ ہے۔ The very first thing is انٹروڈکشن سے پہلے آپ لوگ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ لے کے، شاہ ولی اللہ یہ بیک گراؤنڈ انتہائی ضروری ہے۔ بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے ایرا میں رہتے تھے، اس ٹائم کی کنڈیشن کیا تھی۔ بیک گراؤنڈ لکھ لے، بیک گراؤنڈ میں شاہ ولی اللہ کے ایرا سے پہلے یا شاہ ولی اللہ کے ایرا کے دوران، ڈیورنگ دا ایرا آف شاہ ولی اللہ اور بیفور شاہ ولی اللہ پیریڈ، مسلمز ور سینٹرلی ویک۔ پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ مسلمز ور سینٹرلی ویک، ایڈمنسٹریشن ان کا اچھا نہیں تھا، مسلمز جو تھے وہ ویک تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ اینڈ اگین کچھ ریبیلیس ایکٹیویٹیز ہو رہے تھے، اور وہ ریبیلیس ایکٹیویٹیز according to we can say religious point of view
اینڈ مراٹھاز، جٹس اینڈ مراٹھاز کے بیچ کچھ ٹسلز چل رہے تھے، ریلیجیس ٹسل. تو شاہ ولی اللہ پہ ایک کوشچن آیا ہے پاس پیپر میں کہ شاہ ولی اللہ اپلفٹ مسلم فرام پولیٹیکل انہیلیشن اینڈ ریلیجیس ڈیجنریشن، کہ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو پولیٹیکلی ہارمونائزڈ کیا، پولیٹیکلی انٹیگریٹ کیا، اینڈ شاہ ولی اللہ نے ریلیجیس ڈیجنریشن کو ختم کیا. سو یہ اس لیے ہوا بیکاز مراٹھاز اینڈ جٹس، وہ بہت کیا تھے، ان کی رائز آف مراٹھاز اینڈ جٹس کی وجہ سے ان کی ریبیلیس ایکٹیویٹیز تھے جو کہ ریلیجیس ڈس ہارمنی اینڈ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف سوسائٹی کو لے کے گئے تھے. اسی دوران شاہ ولی اللہ نے آ کے شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو پولیٹیکلی انہیلیشن سے روکا. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو جو ریلیجیس ڈی جنریشن ہے وہ ریلیجیس ڈی جنریشن بھی ختم کیا. بیک گراؤنڈ میں تیسرا پوائنٹ یہ لکھے کہ ڈیورنگ دیٹ ایرا سکس ور ڈومینیٹنگ دیٹ دا سرہند ایریا، سرہند کے علاقے میں سکھوں نے اس کی ڈومینیشن تھی. ایک ہے سہارنپور SIHARUN سہارنپور اینڈ سرہند کے علاقے میں سکھوں کی ڈومینیشن تھی. چوتھا پوائنٹ لے کے کہ نوبلز ور اپریسنگ فارمرز بائی ٹیکسیشن اینڈ ادر میئرز. نوبلز فارمرز کو ڈسٹرب کر رہے تھے. اوونگ ٹو دیٹ مسلمانوں کی ڈکلائن سٹارٹ ہوئی. Muslims were fragmented and sectarian violence prevailed in that era. اسی دوران شاہ ولی اللہ نے for the first time قرآن پہ کام کیا اور شاہ ولی اللہ نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا، قرآن کے تفسیر پہ ایک بک لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت طب لکھ لیا اور مسلمانوں کے ڈکلائن کے کازز کو سمجھ کے شاہ ولی اللہ نے اپنے سروسز دیے. یہ آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ پہ لکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ شاباش. یہ پریویلنگ سرکمسٹانسز میں آپ لوگ لکھ لے. شاباش. کازز آف مسلم ڈکلائن، ڈیتھ آف اورنگزیب، لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن، ریلیجیس ایکسٹریمزم، رائز آف رچ کلاس فیوڈلسٹ کلاس، خلافت، کنشپ، سیکٹیرین وائلنس. یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو اسی ٹائم تھے. ان سارے پوائنٹس کو شاہ ولی اللہ نے ہائی لائٹ کیا اور ہائی لائٹ کر کے اپنے سروسز دیے. ابھی آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی. ڈیٹ آف برتھ آپ لوگ لکھے. شاہ ولی اللہ کی ڈیٹ آف برتھ 21 فروری 1703 کو وہ پیدا ہوئی. 21 فروری 1703 کو وہ پیدا ہوئی اور 1762 کو وفات پائے. اس کا ریئل نیم قطب الدین تھا. قطب الدین. The real name of Shah Waliullah was قطب الدین. And اس کا father جو تھا, the name of his father was عبد الرحیم, جو کہ ایک مدرسہ رحیمیہ میں پڑھاتا تھا. اور مدرسہ رحیمیہ میں اس نے ایک کمپائلیشن کی ہے. اس کمپائلیشن کا نام ہے فتوی علمگیری. So his father name was عبد الرحیم and عبد الرحیم نے فتوی علمگیری کی کمپائلیشن کی. and عبد الرحیم کا ایک سکول تھا, مدرسہ تھا, جس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ. جو مدرسہ تھا, جو سکول تھا مدرسہ رحیمیہ, شاہ ولی اللہ was graduated from that school. اس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ, جو کہ اس کے والد صاحب نے بنایا تھا. اگر ہم بات کریں ہائر اسٹڈیز کی, so for higher studies he went to Saudi Arabia. For higher study he went to
سعودی عربیہ where ابو طاہر was his teacher. اگر ہم بات کریں اس کے ہائر اسٹڈیز کی، سو لبرل مائنڈ سیٹ کو اس نے سعودیہ میں یا باہر کے اسٹڈیز میں اس کی پرسپشن، اس کی سائیکی براڈ بن گئی، وہ ایک لبرل پرسپشن والے بندے بن گئے، وہ ایک ایکسٹریمسٹ نہیں تھے. کیونکہ اگر اس نے سروسز دیے ہے تو وہ تو اس لیے دیے کیونکہ اسی ٹائم تو بہت سارے سوشل پولیٹیکل ڈسٹربنسز تھی سوسائٹی میں. تو شاہ ولی اللہ نے اپنے لبرل مائنڈ سیٹ، اپنے براڈ پرسپیکٹیو اینڈ وی کین سے براڈ ویو کے بیس پہ کیا کیا شاہ ولی اللہ نے؟ سعودی عربیہ میں ہائر اسٹڈیز ابو طاہر سے سیکھی، اور اس کے بیس پہ اس کی مینٹیلیٹی افیکٹو بن گئی، مینٹیلیٹی لبرل بن گئی، مینٹیلیٹی براڈ بن گئی. اور جو بھی ایکسٹریمسٹ کرسز تھے، جو کہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز تھے، جو سیکٹیرین وائلنسز اینڈ ریلیجیس ایکسٹریمزم اور جو کچھ وی کین سے ریبیلین ایکٹیویٹیز اس ٹائم تھے، وہ سارے ایکٹیویٹیز شاہ ولی اللہ نے اپنے مائنڈ سیٹ سے چینج کیے. اینڈ اگین وین ہی ریٹرن، جب وہ واپس آئے 1733 میں واپس آئے فرام سعودی عربیہ. 1733 میں وہ سعودیہ سے واپس آئے تو شاہ ولی اللہ کو دو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا. پہلا لکھ لے، Muslims were morally degenerated. Moral degeneration of Muslims تھی. مسلمانوں کی مورل جو ہیلتھ تھی وہ ڈسٹرب تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا تھریٹس تھا ٹو دا سروائیول آف مسلمس، کہ مسلمان سروائیو کر سکے. سو وین ہی ریٹرنڈ، جب وہ 1733 میں واپس آئے تو مورل ڈیجنریشن سٹارٹ ہوئی تھی. Muslims were morally degenerated, and again there were multiple threats to the survival of Muslims. And again اگر میں بات کروں، وہاں پہ رائلز تھے، جو نوبلز تھے، انہوں نے ہیوی ٹیکسیشن لگائے. اس ٹیکسیشن نے مسلمانوں کو اکنامکلی ڈسٹرب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران حجت البالغہ ریلیجیس سروسز کے دوران حجت البالغہ اس نے لکھا. اینڈ اگین اگر ہم بات کریں سروسز کی، شاہ ولی اللہ کی سروسز سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے صرف جنرل سروسز کچھ لکھنے ہیں جو میں آپ لوگوں کو ایک ایک بتاؤں گا. پھر ہم نے اس کے ریلیجیس سروسز لکھنے ہیں، اور پھر اس کو پریکٹیکلی بھی اپلائی کرنا ہے کہ ان سروسز کے مطابق، ان سروسز کو بیس رکھے شاہ ولی اللہ نے پولیٹیکل انہیلیشن کیسے ختم کی اور ریلیجیس ڈیجنریشن سوسائٹی میں کیسے ختم کی. پہلا لکھ لے شہباز، سروس نمبر 1، شاہ ولی اللہ wrote different letters to rulers. شاہ ولی اللہ wrote different letters to rulers. بہت سارے رولرز کو اس نے خط لکھے. He wrote letters to rulers. And again شاہ ولی اللہ نے ٹرانسلیٹ کیا ہولی قرآن کو، ہولی قرآن انٹو پرشیا. شاہ ولی اللہ نے بہت سارے لیٹرز لکھے ٹو مسلم رولرز. اینڈ اگین اس نے بہت سارے کانفلکٹس اور بہت سارے اسٹرگلز اور کروسیڈ کے اگینسٹ دا سیکٹیرینزم، جس میں عزت الخفا اینڈ عزت الخفا اینڈ خلافت الخلافہ، یہ دو وہ اس کے مین وی کین سے سروسز تھے جس نے سیکٹیرینزم کو کیا کیا؟ ڈسٹرب کیا، ختم کیا. دوسری بات، مسلمان ڈیوائڈ تھی، ریلیجیس ڈیویژن تھی. بہت سارے شیعہ سنی مراٹھا، اور مراٹھاس کے ساتھ جٹس، اینڈ جٹس کے ساتھ وی کین سے شیعہ سنی کنفلکٹس. سو جو شاہ ولی اللہ کی بیلنس تھی وہ دو چیزوں کے بیس پہ تھی. نمبر 1، اس نے الانصاف فی البیان لکھا. الانصاف فی البیان صحاب الاختلاف، کہ مطلب جتنی بھی اختلافات ہے ریلیجیس، وہ اس کے بیس پہ، اس کتاب کے بیس پہ اس نے ان کو کیا کیا؟ ایک ساتھ اکٹھا کیا. سر ہاں
سر یس یس. سر یہ دوسرا جو بیلنس کے لیے دوسری بک ہے وہ ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. شاباش. بیلنس بٹوین ڈفرینٹ ریلیجیس سیکٹس میں اس نے جو بک لکھی ہے الانصاف فی البیان صحاب الاختلاف. شاباش. اس کے ساتھ ساتھ ہی کیم ٹو سب کنٹیننٹ ہی کیم ٹو سب کانٹیننٹ اینڈ اگین اس میں کیا کیا اس نے ایک سروس تھی وہ ڈیفیٹڈ مراٹھا اینڈ جٹس. اگر آپ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ شاہ ولی اللہ نے کس کو شکست دی تھی؟ جٹس اینڈ مراٹھس کو. ان دا بیٹل آف پانی پت کی جو فرسٹ بیٹل تھی 1761 میں اس نے کیا جٹس اینڈ مراٹھس کو شکست دیا. اگر میں بات کروں کہ اس نے ابدالی کو احمد شاہ ابدالی کو کیا احمد شاہ ابدالی کو کہا کہ وہ اچھی طریقے سے وہاں پہ رہ کے رول کرے اچھے طریقے سے وہ رول کرے. لیکن اسی ٹائم پہ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی اللہ کی بات نہیں مانی. اس کا مطلب ہے کہ شاہ ولی اللہ کی سروسز فرام دا ویری انڈیویجول پوائنٹ آف ویو ٹو سوشل پوائنٹ آف ویو ہے. شاہ ولی اللہ کی سروسز ہمارے پاس سوشل کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر میں جاؤں تو آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ لکھنا ہے کہ ہی اسٹیبلش اسکول فار اسٹڈی آف حدیث. شاہ ولی اللہ نے ایک اسکول بنائی تھی فار اسٹڈی آف حدیث اور اسکول کا نام تھا امام مالک المواتا از دا موسٹ اتھینٹک جو اس نے وہاں پہ کورس سلیکٹ کیا. اینڈ ہی ری انٹروڈیوسڈ اجتہاد. یہ بھی آپ ریلیجیس سروسز میں لکھے امپورٹنس آف اجتہاد کو ہائی لائٹ کر کے اس نے اجتہاد کو ری انٹروڈیوس کیا. ہی انٹروڈیوس اجتہاد مقید. اس کے اجتہاد کا نام تھا اجتہاد مقید. اجتہاد مقید میں اس نے زیادہ ایمفیسس کیا انٹرپریٹیشن آف قرآن جس کے بیس پہ اس نے بہت سارے وی کین سے جو امام تھے جو سیکٹس تھے جو اسکول آف تھاٹس تھے اسکول آف تھاٹس آف شافی حنبلی مالکی حنفی ان کو کمپائل کیا اور ساتھ قرآن کو بیس بنا کے اجتہاد کیا. اینڈ فائنلی لکھ لے ہی اسٹرانگلی ڈسکریج the reference of incidents in order to translate or explain any words from Quran as he thought that its limit the universal nature of Quran and its practice make it limit bound. جو بھی we can say کچھ ورسز تھے جن کی پرسپشن یا جن کی تفسیر لوگوں نے بہت ساری لمیٹڈ بنائی تھی تو ایک کتاب ہے شاہ ولی اللہ کا اس میں اس نے قرآن کے بارے میں اس میں لکھا ہے اور قرآن کے تفسیر کے بارے میں جو اس نے لکھا ہے اس کتاب میں اس نے جو قرآن ہے اور جو اسکول آف تھاٹس ہے امام شافی حنبلی امام مالکی اینڈ امام حنفی ان کو کمپائل کیا قرآن کو بیس رکھ کے. اور قرآن کے جو فیک پریکٹسز تھے جو لوگ فیک پریکٹسز کر رہے تھے قرآن کے وہ بھی اس نے کیا ختم کیا. اگین اگر میں بات کروں ہی روٹ بک آن مسلم کیلیفیٹ. سر یہ آپ کس بک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک بک ہے شاہ ولی اللہ کی جو کہ اس نے لکھی ہے تفسیر قرآن پہ. شاہ ولی اللہ کی ایک بک ہے جس کا نام ہے حجت البالغہ. حجت البالغہ میں بھی بات اس نے پولیٹیکل کی ہے. لیکن اگر میں بات کروں شاہ ولی اللہ کی اس بک کی جو اس نے قرآن پہ لکھی ہے وہ بک اس نے چاروں اماموں کو ایک ساتھ کیا کمپائل کیا اور قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کو بیس بنا کر اس نے اجتہاد کی انٹرپریٹیشن کی. اور اجتہاد کی انٹرپریٹیشن کے بعد اس بک میں جو بہت سارے ریلیجیس سیکٹس تھے مطلب بہت سارے ریلیجیس شیعہ سنی ہو گیا مراٹھاز ہو گئے
جو اس کو ڈسٹرب کر رہے تھے مسلمانوں کو قرآن پہ چلنے پہ، وہ ایک بات کو ڈسٹرب کر رہے تھے، تو وہ بک شاہ ولی اللہ نے لکھی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بک کا آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے الفیاض الکبیر. الفیاض الکبیر شاہ ولی اللہ کی وہ بک ہے، الفیاض الکبیر. الفیاض الکبیر شاہ ولی اللہ کی وہ بک ہے جو کہ قرآن پہ لکھی گئی ہے، قرآن کی تفسیر اس میں ہے، جس میں اس نے امام مالک حنبل، امام حنفی اینڈ امام شافی کو کیا کیا، کمپائل کیا اور قرآن کو بیس بنایا اجتہاد مقید کے بیس پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بک ہے جس کا نام ہے رسالہ ازالت الخفا. رسالہ ازالت الخفا. رسالہ ازالت الخفا میں اس نے شیعہ کو کیا کیا، شیعہ اینڈ سنی کنفلکٹ کو ختم کرنے کی بات کی. اس کو شیعہ سائٹس کو یا شیعہ سیکٹس کو کیا کیا، نگیٹ کیا. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خلفاء پہ بہت سارے کتابیں لکھی ہے. شاہ ولی اللہ نے بہت سارے خلفاء پہ بکس لکھی ہے. ایک کانسیپٹ اس نے دیا ہے، اور کانسیپٹ ایک کتاب میں دیا ہے جس کا نام ہے عدالت توازن. ہاں سر یہ جو شیعہ والی بک تھی اس کا نام کیا ہے؟ رسالہ ازالت الخفا. رسالہ ازالت الخفا میں اس نے شیعہ سنی کنفلکٹ کو ختم کیا اور شیعہ کو تھوڑا سپریس کیا اور سنی کو اپریشیٹ کیا اور سپورٹ کیا. اینڈ اگین میں اگر بات کروں کہ ایک بک ہے جس کا نام ہے عدالت و توازن، اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عدالت و توازن. عدالت توازن میں شاہ ولی اللہ نے جسٹس، ایکویلٹی، ایکویلیبرم کی بات کی ہے. اور ایک کتاب ہے، ایک دوسری کتاب ہے، ایک اس کا نام ہے ارتفاقات. شاہ ولی اللہ کی ایک بک ہے جس کا نام ہے ارتفاقات. ارتفاقات میں شاہ ولی اللہ نے فیملی، سوسائٹی، کلف اینڈ سٹی گورنمنٹ کی بات کی. فیملی، سوسائٹی، کلف اینڈ سٹی گورنمنٹ کی بات کی. پرنسپل آف فیملی، پرنسپلز آف ڈومیسٹک لائف، کون سی کتاب میں؟ کنسپٹ آف ارتفاقات. اور ارتفاقات کی کتاب میں اس نے مونزم کو نیگیٹ کیا. He was against monism. He was against monism. مونزم کو اس نے کیا کیا؟ اگینسٹ. وہ ارتفاقات بک میں ایک دوسری بک ہے جس میں موریلٹی کی بات کی شاہ ولی اللہ نے، اور اس بک کا نام ہے تفہیمات الہیہ. تفہیمات الہیہ. تفہیمات الہیہ وہ بک ہے جو کہ موریلٹی کے بیس پہ ہے، اور وہ موریلٹی شاہ ولی اللہ نے مسلم رولرز کو کیا کیا ہے، سامنے رکھا ہے. مسلم رولرز کی موریلٹی اس میں اس نے بتائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال نے اپریشیٹ کیا ہے شاہ ولی اللہ کی سروسز کو، اور اس نے یہ لکھا ہے، آپ لوگ بھی لکھ لیں، کہ شاہ ولی اللہ was among the first to remind Muslims about their glorious past. علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ was among the first to remind Muslims about their glorious past. اور شاہ ولی اللہ کے ان سروسز کو سامنے رکھ کر you can easily explain, you can easily elaborate that yes, شاہ ولی اللہ ہی وہ ہیرو تھے جس نے مسلمانوں کو پولیٹیکلی انہیلیشن سے بچایا اور ریلیجیس ڈی جنریشن سے بھی بچایا. اب اسپارس اپروچ کی بنیاد پہ اکنامک سروسز، میں نے اسپارس میں کہا تھا نا، اکنامک، سوشل، پولیٹیکل. اکنامک سروسز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو فالو کیا گیا. اس نے کہا ایکویلٹی از بیٹر ان اکنامکس
then giving priority to one group over other. یہ کس کی بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی یہ بات شاہ ولی اللہ نے ایک بک میں لکھی ہے جس کا نام ہے عدالت و توازن. اور عدالت توازن میں یہ بات ہے کہ equality is better in economics. There should be justice, there should be equality, there should be right man for the right job, free of discrimination. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہیں. اکنامک کے بعد اگر میں بات کروں سر بک کا نام بتا دیں. ازالہ سوری ہاں ازالہ توازن. ازالہ توازن. شاباش. ازالہ توازن میں اس نے ایک بات کی جسٹس کی جس میں اس نے علامہ اقبال کو ڈیپیکٹ کیا ہے. جس میں علامہ اقبال کی بات اس نے کی ہے. سوری علامہ اقبال نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کی کہ economic context میں equality is too much important. There should be justice, equality, and there should be morality. اور یہ ساری باتیں کتابوں کو ریفر کر کے آپ لوگوں نے لکھنی ہے تاکہ 1-2 نمبر آپ کے ایکسٹرا آ جائے دوسروں سے. ایز اٹ از پوائنٹ تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے. شاہ ولی اللہ کی اگر میں آگے بات کروں تو شاہ ولی اللہ نے عدال و توازن لکھا. یہ ہے گلمینہ عدال و توازن. ٹھیک ہے, عدل و توازن. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بک ہے وہ ہے رسالہ ازالۃ الخفا سیکٹیرین کا. ایک تیسری کتاب ہے تفہیمات الیہ. تفہیمات الیہ موریلٹی کے بیس پہ ہے. اور پھر علامہ اقبال نے ایک کوٹ لکھا ہے اور وہ کوٹ یہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ واز among the first to remind Muslims about their glorious past. And again اگر میں بات کروں سوشو پولیٹیکل کی تو اس نے کیا کیا؟ For the first time Shah Waliullah introduced what? He initiated what? تطبیق. کیا? He initiated تطبیق. شاباش. دیکھو تطبیق کیا ہے یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. جو پولیٹیکل کنٹیکسٹ کی بات ہم کریں تو پولیٹیکل کنٹیکسٹ کے پولیٹیکل سائنس کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ہمارے پاس یا سوسائٹی ہے یا سوسائٹی نہ ہو یا انڈیویجول ہو یا انڈیویجول نہ ہو, بہت سارے سیکٹس ہو, ان سارے سیکٹس کو ایک جگہ پہ کمبائن کرنے کے لیے تطبیق کی فلسفی یوز ہوتی ہے. یہ عربک ورڈ ہے تطبیق. وٹ؟ تطبیق. ٹھیک ہے. جب بھی کسی سوسائٹی میں اسلامک پریکٹسز یا وی کین سے سوشل پریکٹسز یا موریلٹی کے پریکٹسز کرنے ہو تو اس کو تطبیق کہتے ہیں کہ یہ سارے پرنسپلز آپ اس میں امپلیمنٹ کرو. تطبیق is the implementation of the application of values, morality and different we can say applications of religion, applications of Quran and Hadith in a society. شاہ ولی اللہ نے لیڈرشپ دیا مسلمانوں کو. شاہ ولی اللہ نے اویئر کیا مسلمانوں کو about their political socialization, religious harmony, religious یونٹی. اور اس نے یہ بات کی کہ آپ لوگ فریگمنٹ میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہو. فریگمنٹ میں ڈیوائیڈ ہو رہے بیکاز آف سیکٹیرینزم. سو لیڈرشپ پرووائڈ کی. شاہ ولی اللہ نے اویئرنیس دی اباؤٹ دا وی کین سے پولیٹیکل انہیلیشن اینڈ ریلیجیس ڈیجنریشن. تطبیق کو انیشیشن آف تطبیق از ٹو مچ امپورٹنٹ. تطبیق ہے کیا اور دوسری بات تطبیق کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سوشلائزیشن کے ساتھ ساتھ ریلیجیس ہارمونی, ریلیجیس سروسز میں جو میں نے بات کی. اور پھر اس کے بعد ہی انوائٹیڈ احمد شاہ ابدالی. بیٹل آف پانی پت میں اس نے احمد شاہ ابدالی کو انوائٹ کیا کہ مرہٹوں کو شکست دے. اور بالکل شاہ ولی اللہ نے مرہٹوں کو شکست دی. پھر اس کا انفلوئنس کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ ہی کی وجہ سے تو مسلمانوں نے 100 سال تک رول کیا. Muslims ruled extended by 100 years in that era.
Islamic Renaissance and subcontinent, renewal of Islam, and socio-economic and religious reforms, political socialization, religious degeneration ختم ہوئی, unity مسلمانوں میں آ گئی, morality مسلمانوں میں انڈیوس ہوئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے شاہ ولی اللہ کے کنٹیکسٹ میں کور کرنا ہے. اسائنمنٹ لے کے آج کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ اسائنمنٹ میں لکھے کہ رائٹ نوٹ آن لائف اینڈ سروسز آف شاہ ولی اللہ. رائٹ نوٹ آن لائف اینڈ سروسز آف شاہ ولی اللہ. لائف اینڈ سروسز آف شاہ ولی اللہ. اس کے ساتھ ساتھ لکھے لائف اینڈ سروسز کے بعد لکھے کہ ہاؤ شاہ ولی اللہ uplift Muslim from political annihilation and religious degeneration. Write note on life and services of Shah Waliullah. Write note on life and services of Shah Waliullah. How he uplift Muslims from political annihilation and religious degeneration. I repeat, write note on life and services of Shah Waliullah and how he uplift Muslims from political annihilation and religious degeneration. یہ آپ لوگوں کا آج کا لیکچر تھا شاہ ولی اللہ کے بارے میں، اور کچھ چیزیں آپ لوگوں نے ڈائیورس سورسز سے انکلکیٹ بھی کرنے ہیں نوٹس میں، اور اینڈ پہ اس اسائنمنٹ کے کویشچن کو سالو کر کے گروپس میں شیئر کرنا ہے.